انسان حق کو کب نہیں مانتا ہے؟ جب اس کے دماغ پر عصبیت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور اپنی برادری کو اوپر لے جانے کی جب اس کے اندر وہ ایک انا جاگ جاتی ہے، تب وہ حق بات تسلیم نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب ہماری برادری تو اس طرف ہے، آپ اس طرف ہے تو کیا ہوا؟ تو بھائی حق تو یہ ہے، بات تو سمجھ میں یہ آ رہی کہ نہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہم تو وہیں کھڑے ہوں گے جدھر برادری کھڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کے سلسلے میں فرمایا تھا، لیس منا من دعا الی عصبیت، ہم میں وہ آدمی نہیں ہے جو ہم میں مسلمان کو نہیں مانا جائے گا، کامل و مکمل مسلمان کو نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دیتا ہو۔ اور عصبیت کا مطلب خوب سمجھ لیجئے، اسی لیے ریکارڈ کراتا ہوں میں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، اسی لیے ریکارڈ کراتا ہوں کیونکہ بات ہمارے یہاں سے بڑی سلپ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سن کے جائیں گے اور باہر جا کے کہیں گے برادری کی بات کرتے ہیں مولانا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہمیں دوسروں سے زیادہ خود ہم نے نقصان پہنچایا ہے، ہم سب کیا، ہم سب اسی میں شامل ہیں، ہم سب اسی میں شامل ہیں۔ مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ گھر کے اندر مسلمان عورتیں پولیس کی مخبری کا کام کر رہی ہیں۔ مسلمان عورتیں، مرد تو جو ہے وہ ہے، مسلمان عورت یہ مخبری کر رہی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مخبری کر رہی ہے۔ پولیس آفیسر کسی گلی کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ گلی والوں جو تم بدماشیاں کر رہے ہو اپنی بدماشیوں سے باہر آ جاؤ، تمہاری اس گلی کے اندر ہمارے 50 یا 100 مخبر موجود ہیں جو ساری اطلاعات ہمیں لا کے دیں گے۔ عصبیت، اس کو سمجھیے، اور وہ عصبیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی برادری کا سپورٹ کریں، یہ عصبیت نہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا کھل کر میں آپ کے سامنے بول لوں گا کوئی نہیں بول سکتا اتنا کھل کر، پکی بات۔ عصبیت کا مطلب برادری کا سپورٹ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا میری بات۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی برادری والے کو غلط پر دیکھتے ہوئے کہ یہ غلطی پر ہے پھر بھی کہیں کہ یہ صحیح ہے۔ بھائی کیوں صحیح ہے؟ دلائل سارے اس کے خلاف ہیں، باتیں ساری اس کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں شریعت و سنت سے ٹکرا رہی ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہیں وہ معاملہ اصل میں برادری کا ہے، ورنہ تو تمہارے ہی ساتھ ہوتے۔ اور میں مثال لے کے بات کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا، خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ کہا کہ محمد ایک کام ایسا کرتے ہیں، تم میری نبوت کو مان لو اور آدھا عرب تمہارا اور آدھا عرب ہمارا تقسیم کر لیتے ہیں، نہیں تم ہمیں امیر مان لو ہم تمہیں مان لیں، آدھی آدھی حکومت بڑھ جائے دونوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جواب دیا اور لوگوں کو اس کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ بات کر کے آؤ۔ اور صحابہ کی یہ چھوٹی سی جماعت بات کرنے کے لیے گئی تو مسیلمہ کذاب کے لوگوں سے بات ہوئی اور صحابہ نے اپنے دلائل پیش کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حضور کا فرمان ہے، قرآن سے ثابت ہے ختم نبوت، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا حضور سچے نہیں ہیں؟ کہنے ہاں سچے ہیں۔ کیا حضور کی بات سچی نہیں ہے؟ کہنے وہ بھی سچی ہے۔ کہنے حضور جو پیغام اور جو مشن لے کر آئے ہیں کیا وہ ہدایت کا اور صحیح راستے پر لے جانے والا مشن نہیں ہے؟ کہنے وہ بھی صحیح۔ کہا جب ساری باتیں صحیح ہیں تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پھر مسیلمہ کذاب کو کیوں نبی مانتے ہو؟ کیا وہ جھوٹا نہیں؟ کیا وہ غلط نہیں؟ کہا ساری بات صحیح ہے، وہ جھوٹا بھی ہے غلط بھی ہے۔ کہا پھر؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے یا دوسری روایت کے اندر غالباً ہے مضر کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں اوپر جا کے جو نام آتا ہے، تو کہا کہ مضر کے سچے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں قبیلہ بنو حنیفہ کا جھوٹا نبی پسند ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے لیکن اپنی برادری کا ہے۔ یہ چیز ہمیشہ حق کے ماننے میں رکاوٹ بنتی چلی آ رہی ہے۔
بنے گی آئندہ، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر حق کو آپ کو سمجھنا ہے، دین اور شریعت کو سمجھنا ہے، تو یہ چشمے اتاریے اور چشمے اتار کر دلائل کی بنیاد پر حق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔